میرے بھائیوں، گزشتہ جمعہ میں سورہ بلد کی مختصر سی تفسیر عرض کی تھی۔ اس سے گزشتہ جمعہ میں سورہ شمس کی مختصر تفسیر عرض کی تھی۔ آج ارادہ ہے سورہ فجر کی مختصر تفسیر عرض کرنے کا، چونکہ دین کو سمجھنے کے لیے جو سب سے مضبوط ترین چیز ہے وہ اللہ جل شانہ کا کلام ہے، اور جب تک مسلمانوں کا ربط قرآن کریم کے ساتھ نہیں ہوگا، اللہ جل شانہ مسلمانوں کو نہ دنیا میں ترقی عطا فرمائیں گے نہ آخرت میں ترقی دیں گے۔ اور جب مسلمانوں کا تعلق قرآن کریم کے ساتھ وابستہ ہو جائے گا تو اللہ جل شانہ دنیا میں بھی مسلمانوں کو عروج عطا فرمائیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ جل شانہ مسلمانوں کو کامیاب فرمائیں گے۔ سورہ فجر جو ہے یہ مکی صورت ہے، اور جو مکی صورتیں ہوتی ہیں ان میں عام طور پر اللہ جل شانہ قیامت کا تذکرہ فرماتے ہیں، یا ان صورتوں میں سابقہ نافرمان ہلاک ہونے والی اقوام کا اللہ جل شانہ تذکرہ فرماتے ہیں۔ تو اس صورت کے آغاز میں اللہ جل شانہ نے فرمایا والفجر، فرمایا مجھے قسم ہے فجر کے وقت کی۔ اس میں 5 قسمیں اللہ جل شانہ نے اٹھائی ہیں، اور اس 5 قسموں کی تفسیر میں مختلف مفسرین نے اقوال نقل کیے ہیں۔ ان اقوال میں ایک قول صرف میں نقل کروں گا، جو راجح قول ہے، جس پر اکثر مفسرین جمع ہیں، جو جمہور مفسرین کے نزدیک ہے وہی قول صرف نقل کروں گا۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا والفجر، مجھے قسم ہے فجر کے وقت کی، ولیال عشر، اور مجھے قسم ہے 10 راتوں کی۔ 10 راتوں سے مراد بہت سارے اقوال، لیکن راجح قول ذی الحجہ کی 10 راتیں، جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے، حج والا مہینہ، اس کی 10 راتوں کی اللہ جل شانہ نے قسم اٹھائی۔ اور والشفع والوتر، اللہ فرماتے ہیں مجھے جفت کی قسم، مجھے طاق کی قسم۔ جفت سے مراد جو اور اقوال ہیں ان کی جانب توجہ نہیں ہے، صرف ایک قول میں نقل کر رہا ہوں۔ جفت سے مراد یہ 10 دن ہیں، رات کی قسم پہلے اٹھا دی، اور جفت سے مراد یہ 10 دن ہیں، ان کی قسم اٹھائی۔ والوتر، طاق کی قسم، طاق سے مراد 9 ذی الحجہ ہے۔ 9 ذی الحجہ جس دن جو عرفہ کا دن ہوتا ہے، اور تمام ایام میں، سال کے تمام دنوں میں اس دن کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے، چونکہ یہ 5 قسمیں اللہ جل شانہ نے اٹھائیں، اور 4 قسمیں اور 5ویں قسم اٹھائی واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب یہ جانے لگے، یعنی فجر کی قسم پہلے اٹھائی، اور فجر کے شروع ہونے سے پہلے رات کے اختتام کا جو وقت ہوتا ہے سحری اور تہجد کا، اس وقت کی بھی اللہ جل شانہ نے قسم اٹھائی۔ 5 قسمیں اٹھائیں، چونکہ یہ مشرکین مکہ جو تھے ان 10 دنوں کا احترام کرتے تھے، جیسے مسلمان ذی الحجہ کے 10 دنوں کا احترام کرتے ہیں، اسی طریقے کے ساتھ مشرکین مکہ بھی احترام کرتے تھے۔ انہی دنوں میں وہ حج کرتے تھے، لڑائیوں کو روک دیتے تھے۔ تو چونکہ یہ متفق علیہ بات تھی تو اللہ جل شانہ نے 5 قسمیں اٹھائیں، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ یہ 5 قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ جل شانہ نے فرمایا هل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا ایک عقل مند اور باشعور آدمی کے لیے یہ 5 قسمیں کافی نہیں ہیں؟ میں نے 5 قسمیں اٹھائی ہیں، یہ 5 قسمیں کافی نہیں ہیں، چونکہ
بات چل رہی تھی آخرت کی بات، نبی علیہ السلام لوگوں کو بتا رہے تھے کہ دنیا کی زندگی مستقل زندگی نہیں ہے، دنیا کی زندگی فضول نہیں ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم نے گمان کر لیا ہے کہ بس دنیا کی زندگی ہے، کمایا کھایا اور مر گئے، اس کو تم نے فضول اور عارض سمجھا ہوا ہے۔ تو نبی علیہ السلام ان کو بتا رہے تھے کہ تم فضول پیدا نہیں کیے گئے، ایک مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ نبی علیہ السلام مشرکین مکہ کو سمجھا رہے تھے کہ اللہ جل شانہ کی اطاعت ضروری ہے، اللہ کی توحید پر ایمان لانا اور میری رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے، اس لیے کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ کھڑا کیا جانا ہے، تمہیں اپنی ساری زندگی کا حساب دینا ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو۔ یہ باتیں نبی علیہ السلام مشرکین مکہ کو بتایا کرتے تھے، تو مشرکین مکہ ان باتوں کا انکار کرتے، قیامت کے واقع ہونے کا انکار کرتے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے، اور جب انہوں نے انکار کیا تو اللہ جل شانہ نے 5 قسمیں اٹھائیں، اور 5 قسمیں اٹھانے کے بعد فرمایا هل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا ایک عقل مند اور باشعور آدمی کے لیے یہ 5 قسمیں کافی نہیں ہیں کہ کائنات کا رب قسم اٹھا رہا ہے، رب العالمین قسم اٹھا رہا ہے، تمہیں پیدا کرنے والا قسم اٹھا رہا ہے۔ تو فرمایا یہ 5 قسمیں تمہارے سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہیں، اور اگر تم اس کو سمجھتے ہو کہ کافی نہیں ہیں، تم سمجھتے ہو کہ شاید تمہارے پاس آج جو طاقت ہے، جو قوت ہے، جو مال و زر ہے، یہ تمہیں بچا لے گا اللہ کی آفات سے، اللہ کی پکڑ سے بچا لے گا، تو پھر آؤ میں تمہیں گزرے ہوئے لوگوں کے واقعات سناتا ہوں۔ رب کہہ رہا ہے، فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم لوگوں نے قوم عاد کی طرف نہیں دیکھا؟ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، تم نے قوم ارم ذات العماد، اللہ فرماتے ہیں تم نے قوم عاد کی طرف نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے اس قوم کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات العماد، وہ قوم عاد جنہوں نے، جو قوم ارم کی شاخ تھی، اور جنہوں نے بڑے بڑے اونچے ستون اور برج بنائے، بڑے بڑے اونچے مکانات بنائے، اور بڑے بڑے انہوں نے ایسے ایسے نشان قائم کیے کہ ان کو پوری دنیا سے یہ انوکھا بنا کر پیش کر رہی تھی۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا ارم ذات العماد، وہ ایسی قوم تھی التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، اس جیسی قوم ہم نے پہلے کبھی پیدا نہیں کی، اس جیسی قوم شہروں میں اور پیدا نہیں کی گئی، ایسی قوم۔ اور فرمایا وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، تم نے قوم سمود کو نہیں دیکھا جنہوں نے وادیوں کے اندر پہاڑوں کی چٹانوں کو تراش کر مکان بنائے۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد، تم نے فرعون کو نہیں دیکھا جو میخوں والا تھا، یعنی جس کو سزا دیتا اسے زمین پر لٹا کر لوہے کی بڑی بڑی میخیں اس کے جسم میں گاڑ کر اپنے دشمن کو ختم کرتا، اور جو دشمنی کا ارادہ کرتے انہیں اس سزا کے ذریعے سے ڈرا دیتا تھا۔ تو اللہ جل شانہ نے 3 قوموں کا تذکرہ کیا، قوم سمود کا تذکرہ کیا، قوم عاد کا تذکرہ کیا، اور فرعون اور اس کی قوم کا تذکرہ کیا۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں تم سمجھتے ہو تمہارے پاس طاقت آ گئی ہے، تمہارے پاس قوت آ گئی ہے، تمہارے پاس مال و زر آ گیا ہے، تو تم کسی کو جو ہے جواب دہ نہیں ہو، تمہیں کوئی پکڑ نہیں سکتا، تم جیسے چاہو اللہ کی بغاوت کرو، تم جیسے چاہو سرکشی کرو۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، میں تمہیں سابقہ واقعات سناتا ہوں، سابقہ سینکڑوں کی تعداد میں واقعات، لیکن اس صورت میں اللہ جل شانہ نے صرف اشارہ کیا ہے 3 قوموں کی طرف۔ قوم عاد، پھر اللہ نے بتایا وہ قوم عاد کتنی بڑی تھی دنیا کے اعتبار سے، پھر قوم سمود اس کی صلاحیت کا تذکرہ کیا، پھر فرعون کا
تذکرہ کیا اور بتایا کہ فرعون کس طرح اپنے دشمنوں کو سزا دیا کرتا تھا۔ اس کی تفصیلات پورے قرآن میں ہیں۔ قوم عاد، قوم سمود اور فرعون کے واقعات، ان کا ظلم بھی قرآن میں موجود ہے، اور ان کی جو پکڑ ہوئی ہے، ان کی جو گرفت ہوئی ہے، وہ بھی قرآن کے مختلف پاروں میں بکھری ہوئی ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے جیسے سورہ حاقہ میں فرمایا الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ كذبت ثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان قوموں کے اوپر میرا عذاب آیا ہے، قوم سمود پر بھی میرا عذاب آیا، قوم عاد پر بھی میرا عذاب آیا۔ ایک قوم اس پر اللہ کا عذاب یہ آیا کہ ان کے اوپر ہوا چلائی گئی۔ ہوا، یہ بڑے طاقتور لوگ تھے، اپنے رہنے کے لیے رہائش بنائی ہوئی ہے، بڑا مال و زر ہے ان کے پاس، پھر ایک ہوا چلی۔ قرآن کہتا ہے وہ 8 دن اور 7 راتیں ہوا چلتی رہی، اس قدر تیز و تند ہوا تھی، اس نے لوگوں کو زمین سے اٹھایا، فضا میں لے گئی، اور ان کو آپس میں ٹکراتی وہ ہوا، بڑے بڑے لمبے تڑنگے طاقتور لوگ اور بے قابو ہوا انہیں اٹھا کر فضا پہ لے جاتی، آپس میں ٹکراتی، اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جب ہوا بند ہوئی تو ان کی لاشیں زمین پر یوں بکھری ہوئی تھیں جیسے کھجور کے تنے جو ہیں کٹے ہوئے زمین پر بکھرے ہوتے ہیں۔ پھر ایک رب کی آواز آئی فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، اور میرے نافرمانوں میں سے کوئی بچا ہے، میرے ساتھ بغاوت کرنے والوں میں سے کوئی بچا ہے، کوئی بچا ہوا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میرے سامنے لے کر آؤ۔ پھر کوئی اس قوم میں سے نہیں بچا۔ اس کا اللہ فرما رہے ہیں أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ، تم قوم عاد کو نہیں دیکھ رہے، تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ تم قوم سمود کو نہیں دیکھ رہے، تمہارے رب نے قوم سمود کے ساتھ کیا کیا؟ قوم سمود اللہ کے ساتھ شرک کرنے والی بھی، اللہ کے آنے والے رسولوں کا مذاق اڑانے والی بھی، انہیں غربت کے طعنے دینے والی، خود اپنے آپ کو مالدار ظاہر کرنے والی قوم۔ پھر اللہ جل شانہ نے اس قوم کے ساتھ بھی عذاب والا معاملہ کیا۔ ایسے عذاب آیا، ایک فرشتہ آیا اور اس فرشتے نے آ کر ان کے گھروں کے سامنے کھڑے ہو کر ایک چیخ لگائی، اس قدر خوفناک اور دردناک وہ چیخ تھی کہ ان کے بھیجے پھٹ گئے، ان کے سر پھٹ گئے، ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے، اور وہ اپنے گھروں کے سامنے، قرآن کہتا ہے اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے، وہ ہلاک ہو گئی۔ پھر میرے رب نے پوچھا ہے اس میں سے کوئی بچا ہے؟ تم اس نافرمان قوم میں سے کوئی بچا ہے؟ جو میرے حکموں کو توڑنے والے تھے ان میں سے کوئی بچا ہے؟ اور پھر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں آل فرعون و فرعون ذی الاوتاد، وہ فرعون جو میخوں والا تھا، جو سزا کے طور پر لوہے کی میخیں گاڑ دیا کرتا تھا، یہی سزا دی تھی فرعون نے اپنی بیوی کو جب وہ مسلمان ہو گئی، یہی میخوں والی سزا دی تھی اس نے اپنی بیٹی کی باندی کو جس وقت وہ مسلمان ہو گئی۔ جس فرعون کی جو بی بی آسیہ علیہ السلام ہے، اس کا تذکرہ تو خود قرآن نے کیا ہوا ہے، قرآن کریم نے اس کی کامیابی کا تذکرہ کیا ہوا ہے۔ وہ مسلمان ہو گئی، فرعون کو پتہ چلا کہ میرے گھر میں میری ہی بیوی مجھے رب نہیں مان رہی، وہ موسیٰ علیہ السلام کے رب کو مان رہی ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں لمبی اور طویل حدیث، مختصر اس کی بات میں عرض کرتا ہوں کہ فرعون نے اس کو بلایا، اور جس وقت سخت گرمی ہوتی اسے دھوپ میں کھڑا کر دیتا سزا کے طور پر، اور اسے کہتا کلمہ چھوڑ دے، مجھے خدا مان، رب العالمین کے خدا ہونے کو چھوڑ دے۔ وہ اپنے ایمان پر پکی رہی۔ پھر آخری سزا دینے کا جس وقت اس کا دل چاہا، اس نے کہا میں آخری سزا دیتا ہوں، تو اپنی بیوی کو زمین پر لٹایا اور بڑا بھاری پتھر
اس کے سینے پر رکھا اور لوہے کی بڑی بڑی میخیں اس کے پاؤں میں اور اس کے بازوؤں میں اور اس کے جسم میں گاڑ دی۔ اسی تڑپنے کی حالت میں اس کی روح قفص عنصری سے پرواز کر گئی۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جس وقت اس کو یہ سزا دی جا رہی تھی تو اس نے اللہ جل شانہ سے عرض کیا کہ یا اللہ دیکھ، تیرے نام پر مجھے مارا جا رہا ہے، تیری محبت میں مجھے تکلیف دی جا رہی ہے۔ ایک جانب اس بادشاہ کی ملکہ بنایا جا رہا ہے اور دوسری جانب تجھ پر ایمان لانے کی صورت میں مجھے اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑ رہا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ جنت میں مجھے میرا مکان اپنے قرب میں عطا فرمانا، میرا جنت میں گھر اپنے قریب بنانا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث ہے کہ جس وقت اس کی روح پرواز کرنے لگی تو اچانک رب العالمین نے اس خاتون اور جنت کے درمیان جتنے پردے تھے سارے پردے ہٹا دیے۔ یہ جنت میں اپنا محل دیکھ رہی ہے، جو اس کو انعام میں ملنے والا ہے وہ یہ محل دیکھ رہی ہے، اور محل دیکھتے دیکھتے اس کی روح قفص عنصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس کو کامیاب کیا اور وہ جو سزا دینے والا تھا وہ ناکام ہو گیا۔ اس کے مظالم، جس نے 18,000 کے قریب معصوم بچوں کو ذبح کیا ہو کہ کوئی بچہ بڑا ہو کر مجھ سے میری حکومت نہ چھین لے، اس کے مظالم کا آپ کیا کہیں گے؟ کتنی تفصیلات ہوں گی، لیکن قرآن کریم نے مختصر لفظ استعمال کیا، وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ۔ اور قرآن کہتا ہے تیسرا فرعون جو میخوں والا تھا۔ پھر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، یہ وہ تھے جنہوں نے شہروں کے اندر، بستیوں کے اندر، علاقوں در علاقوں کے اندر، ملکوں کے اندر سرکشی اختیار کی۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ، بڑا فساد انہوں نے برپا کیا۔ یاد رکھنا فساد کس کو کہتے ہیں؟ ایک جانب دین ہے، ایک جانب بے دینی ہے۔ جہاں دین ہے وہ فساد نہیں ہوگا، جہاں بے دینی ہے وہ فساد ہوگا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے فساد کیا۔ فرعون جس کا کنبہ قبیلہ قوم بادشاہت ایک جانب تھی اور موسیٰ علیہ السلام اکیلے ایک جانب تھے، اس کو فسادی نہیں کہا۔ جس نے اللہ کی توحید پہ ڈاکہ ڈالا وہ فسادی ہوا، جس نے اللہ کے آنے والے رسول کا انکار کیا وہ فسادی ہوا، جس نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وہ فسادی ہوا۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان تینوں قوموں نے، قوم سمود، قوم عاد اور قوم فرعون نے اللہ جل شانہ کی نافرمانی کی، اور انہوں نے فساد بچایا اور شہروں کے اندر اللہ کی نافرمانی کی اور سرکشی اور بغاوت کی۔ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ فصب علیہم ربک صوت عذاب، فصب علیہم ربک صوت عذاب۔ اللہ فرماتے ہیں پھر تیرے رب نے ان لوگوں کے اوپر اپنے عذاب کا کوڑا برسایا۔ قوم سمود ہلاک ہوئی اللہ کے عذاب کے کوڑے سے، اور قوم عاد ہلاک ہوئی رب العالمین کے عذاب کے کوڑے کے ساتھ، اور فرعون ہلاک ہوا رب العالمین کے عذاب کے کوڑے کے ساتھ، اور یہ دریا میں یہ بھی غرق ہوا، اس کا سارا لشکر بھی غرق ہوا۔ اس کو ایسی حالت میں میرے رب نے پکڑا ہے، اس سے حکومت نہیں چھینی، اس سے لشکر نہیں چھینا، اس سے مال نہیں چھینا، لشکر اس کے پاس موجود تھا تبھی یہ ہلاک ہوا، مال اس کے پاس موجود تھا تب بھی یہ ہلاک ہوا، اور بادشاہ ہوتے ہوئے یہ ہلاک ہوا۔ تو اللہ جل شانہ نے کوئی چیز چھینے بغیر اس کو ہلاک کر کے دکھایا ہے، اور اللہ جل شانہ نے فرمایا فصب علیہم ربک صوت عذاب، ان سب کے اوپر تیرے رب کے عذاب کا کوڑا برسا۔ اور لوگوں یاد رکھنا ان ربک لبالمرصاد، یہ آیت سب کے لیے کہی جا رہی ہے، پوری سورت کی سب سے مین آیت ان ربک لبالمرصاد۔ لوگوں تمہارا رب
ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے، تم ہر وقت اپنے رب کی نظر میں ہو، تمہارا رب ہر وقت تمہارے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، تم جو کر رہے ہو تمہارا رب نظر رکھے ہوئے ہے، تم جو بول رہے ہو تمہارا رب نظر رکھے ہوئے ہے، تم جو بھی کر رہے ہو تمہارا رب ہر حال میں تمہارے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں بندوں کا حال دیکھو، بندوں کا حال یہ ہے کہ بندوں نے میری ناراضگی اور میرے راضی ہونے کا معیار الگ بنا لیا۔ اللہ کی ناراضگی کیا ہے، اللہ کی رضامندی کیا ہے، لوگوں نے معیار ہی الگ بنا لیا۔ لوگ کہتے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ لو اللہ فرماتے ہیں جس وقت ہم کسی بندے کو آزماتے ہوئے، اس کا امتحان لیتے ہوئے، اس بندے کو جانچتے ہوئے آزمائش کے طور پر اگر ہم اس پر نعمتیں برسا دیں، اس کا اکرام کر دیں، تو پھر وہ کہتا فیقول ربی اکرمن، میرے رب نے میری بڑی عزت کی ہے۔ لیکن وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اگر اس کا امتحان لیتے ہوئے، میرا رب کہتا ہے امتحان لیتے ہوئے میں اس کے رزق کو تنگ کر دوں، اس کے رزق کو کم کر دوں، فیقول ربی اہانن، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے میری اہانت کر دی۔ یہ بندوں کا معیار ہے۔ اگر رزق آ جائے وافر مقدار میں تو یہ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ شاید ہمارا رب ہم سے راضی ہے، اور اگر رزق کم ہو جائے تو یہ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ شاید ہمارا رب ہم سے ناراض ہے۔ حالانکہ قرآن کہہ رہی ہے کوئی معیار نہیں ہے، کوئی معیار نہیں ہے۔ آپ انبیاء علیہ السلام کو دیکھیں، گنتی کے چند انبیاء علیہ السلام کے علاوہ بقیہ تمام انبیاء علیہ السلام غریب تھے، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی 33 سال کی وہ زندگی جو آسمانوں پر اٹھائے جانے سے پہلے کی ہے، اس پوری زندگی میں عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے گھر نہیں بنایا، گھر نہیں بنایا۔ غربت اور امیر ہونا، مال کا آنا یا چلے جانا، قرآن کہہ رہا ہے یہ معیار نہیں ہے میری رضامندی کا۔ مال میں ان کو بھی دیتا ہوں، رزق میں ان کو بھی دیتا ہوں جن سے راضی ہوتا ہوں، رزق میں ان کو بھی دیتا ہوں جن سے میں ناراض ہوتا ہوں۔ تو یہ اللہ فرماتے کوئی معیار نہیں ہے۔ اس پر بہت ساری احادیث میرے ذہن میں آ رہی ہیں، لیکن وقت بڑا مختصر ہے، میں سورت کی تفسیر مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ جل شانہ نے اس سوچ کا رد کر دیا، اس سوچ کا رد کر دیا ہے۔ ایک بندہ پہلے ایسے تھا کہ وہ نماز، پنجگانہ نماز کا پابند، اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ، ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ، عصر کی نماز جماعت کے ساتھ، مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ، اور نماز پڑھنے کے